معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس انسان کو دنیا کے اندر زندگی گزارنے کی دو شکلیں عطا فرمائی ہیں۔ ایک ہے نظر کی شکل اور دوسرا ہے خبر کی شکل۔ نظر کی شکل سے مراد یہ ہے کہ جو انسان اپنی آنکھوں سے ہوتا ہوا دیکھ رہا ہے اور جو اس کے مشاہدے میں ہے اور جو اس کے تجربے سے ہے، تو اپنی زندگی کا دار و مدار سارا کا سارا اسی مشاہدے کے اوپر، تجربے کے اوپر اور اپنی عقل کے اوپر اس کو بنیاد بنا کر گزارے۔ اور دوسرے ہے خبر کی بنیاد کے اوپر۔ خبر کی بنیاد کے اوپر زندگی گزارنے کا مقصد یہ ہے کہ بھئی قرآن پاک کیا کہہ رہے، اس موقع پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی ہے، تو قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزارنا، اس کو کہتے ہیں خبر کی بنیاد پہ زندگی گزارنا۔ ایک ہے نظر اور مشاہدے کی بنیاد پہ، اور ایک ہے قرآن اور حدیث جس کو خبر کہا جاتا ہے، اس کی بنیاد پہ زندگی گزارنا۔ تو میرے بھائیو، اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر بے شمار واقعات اگر دیکھے جائیں تو انسانوں کی جو تربیت فرمائی ہے اور اس تربیت کی جو بنیاد اگر دیکھی جائے، وہ ساری کی ساری نظر نہیں، خبر کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے انسانوں کی تربیت فرمائی ہے کہ اپنی زندگی کا تعلق خبر کے ساتھ جوڑو گے، مسائل سے نکل جاؤ گے، اور اگر اپنی زندگی کو نظر اور مشاہدے اور تجربے کے ساتھ جوڑ دو گے تو پھر در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے۔ قرآن اور حدیث بھرے پڑے کہ سورۃ الفاتحہ سب سے پہلے کہ ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر اور ہر رکعت کی پہلی آیت جو اللہ رب العزت نے بندوں کی تربیت فرمائی، تو اس میں یہی الحمدللہ رب العالمین کی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو ہر قسم کے جہان کو پالنے والا ہے۔ انسان کا جہان الگ سے ہے، جنات کا جہان الگ سے ہے، حیوانات کا جہان الگ سے ہے، پرندوں کا جہان الگ سے ہے، چرندوں کا جہان الگ سے ہے، اور جنگل کے اندر رہنے والی مخلوقات کا جہان الگ سے ہے، رینگنے والی جو مخلوق ہے اس کا جہان الگ سے ہے۔ ان سب کو پالنے والا کون ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ورنہ عام طور پر تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ بھئی دو جہان ہے، کہ یہ دنیا کا جہان ہے، یہ آخرت کا جہان ہے، لیکن میرے بھائیوں، مخلوقات کے اعتبار سے، ان کو پالنے کے اعتبار سے ہر مخلوق کا ایک اپنا جہان ہے۔ چیونٹی سے لے کر ہاتھی کو پالنے والے اللہ ہیں، اور ان کو عقل اور فہم فراست دینے والے اللہ ہیں۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے بندوں کی جو تربیت کی، جو ان کی زبان کے اوپر ہر نماز کی ہر رکعت میں سب سے پہلی آیت آتی ہے، وہ یہی ہے کہ اندر کا یقین بدلے کہ میں نے اپنی زندگی کی بنیاد نظر اور مشاہدے اور تجربے پہ نہیں
بلکہ نظر نہیں، خبر کے اوپر کہ جو اللہ کہہ رہی ہیں، جو اس کے رسول کہہ رہی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنانا ہے۔ تو میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی تربیت فرمائی ہے۔ کہ میرے بھائیو دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ۔ سب سے پہلے میرے بھائیو اس واقعے کی ابتدا، موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا دیکھیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کو لے کر جا رہے ہیں تو راستے کے اندر ایک روشنی دیکھی، معلوم ہوا کہ شاید کوئی قافلہ ہے، وہاں سے میں آگ لے کر آتا ہوں، روشنی لے کر آتا ہوں، وہاں سے کچھ نہ کچھ زندگی کے اسباب جو آسانی سے مہیا ہو جائیں وہ لے کر آتا ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ پہنچے، دیکھا وہ آگ کی روشنی نہیں تھی بلکہ اللہ کے نور کی تجلی اور روشنی تھی۔ جب وہاں پہ پہنچے تو اللہ رب العزت کی طرف سے ندا ہے انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طوی، کہ اے موسیٰ ما قبل اللہ رب العزت اللہ لا الہ الا ہو ہی فرما سے یہاں انی انا ربک، اے موسیٰ میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، میں تمہارا رب ہوں۔ یہاں پہ اب تم اپنے جوتے اتار، مقدس جگہ کے اوپر آ چکے ہو، تو ربک کہتے ہیں پالنے والا، ادھر الحمدللہ رب العالمین، اور ادھر اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت جب کہ اپنے دل اور دماغ میں کہ آگ نظر آ رہی ہے، آگ کا مشاہدہ یہ ہے کہ وہاں پہ قافلہ ہے، وہاں پہ زندگی کے اسباب ہیں، اور وہاں پہ کچھ نہ کچھ لوگوں کے پاس مادی چیزیں ہوں گی۔ آگ لے کر آ رہا ہوں، جو سردی سے بھی سہارا ملے گی، اور مشاہدہ یہی ہے کہ آگ ہو تو پکانے کے بھی اسباب مل جائیں گے، مشاہدہ یہ ہے۔ لیکن جب وہاں پہ گئے تو مشاہدہ کے خلاف بات ہوئی، اللہ کہہ رہے کہ وہ آگ نہیں ہے، وہ تو میرے نور کی تجلی ہے، وادی مقدس کے اندر تم آ چکے، پالنے والا تو میں ہوں۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں اگلی تربیت، یہ ساری کی ساری اس بات کے اوپر تربیت ہے کہ رب اللہ ہے، پالنے والے اللہ ہے۔ ہماری زندگی کا تعلق جب تک نظر اور مشاہدے اور تجربے سے ہٹ کر مشاہدہ نہیں خبر کے اوپر آ جائے، قرآن اور حدیث کے اوپر آ جائے، اندر کا یقین اللہ کے ساتھ جڑ جائے، تو میرے بھائیوں سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، یا موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ، یا اللہ یہ ڈنڈا ہے۔ اب اس کے فوائد بیان کرنے شروع کیے، جو مشاہدہ ہے، جو تجربہ ہے، جو آنکھ دیکھ رہی ہے، جو عمل میں وجود آ رہا ہے، أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا، میں اس کے ساتھ ٹیک لگاتا ہوں، وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي، اور اس کے ساتھ درختوں سے پتے اتارتا ہوں جانوروں کو، اپنی بکریوں کو کھلانے کے لیے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، اور بھی بڑے فائدے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ اس کو پھینک دو۔ جب پھینکا اور اس کو اپنے ہاتھ سے پھینکا تو وہ فوراً سانپ بن گیا۔ اب سانپ بن گیا، اب وہ چیز مشاہدہ میں کیا ہے؟ ٹیک لگاتا ہوں، تجربے میں کیا ہے؟ اس کے ساتھ درختوں کے پتے اتارتا ہوں، اور یہ ساری چیزیں فائدے والی ہیں۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، لیکن جو ہی ہاتھ سے چھوڑا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب دیکھو یہ کیا ہے، پہلے فائدے کی شکل تھی، اب نقصان کی شکل میں تبدیل ہوگی۔
تو گویا کہ بتلانا اللہ یہ چاہتے تھے فائدہ بھی میں نے اس میں رکھا، اب اگر اس کے اندر پریشانی ہے، اگر موت کا اس کے اندر خوف ہے، اگر اس کے اندر زہر ہے، اگر اس نفع کو نقصان کے اندر بدلنے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ کیا فرمائے؟ خذھا، اس کو پکڑو۔ اب عقل کیا کہہ رہی ہے؟ یہ ساری تربیت اللہ ہمیں فرما رہے ہیں۔ عقل یہ کہہ رہی ہے کہ اس سے بھاگنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ مشاہدہ یہی کہہ رہا ہے، تجربہ یہی کہہ رہا ہے، جو سانپ کے قریب جائے گا سانپ اس کو ڈس دے گا اور موت واقع ہو جائے گی۔ مشاہدہ بھی کہہ رہا ہے، عقل بھی یہ کہہ رہی ہے، نظر بھی یہ کہہ رہی ہے سانپ ہے۔ خبر کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ خذھا، اس کو پڑھو، ولا تخف، اور آپ خوف بھی محسوس نہ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ہی اس کو ہاتھ لگایا، چاہیے تو یہ تھا کہ حد درجہ کوئی نہ کوئی نقصان ہو جاتا، لیکن وہ نقصان نفع میں تبدیل ہو گیا، دوبارہ وہ پھر وہی عصا بن گیا۔ نفع موسیٰ علیہ السلام نے بتلایا، اللہ نے اس نفع کو نقصان میں بدلا۔ موسیٰ علیہ السلام اب اس کے اندر نقصان محسوس کر رہے ہیں، خوف کر رہے ہیں، پھر ہاتھ لگایا تو اللہ نے پھر نفع میں تبدیل کر دیا۔ تو بتلایا کہ کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ مشاہدہ اصل نہیں، نظر اصل نہیں، تجربہ اصل نہیں، اصل اللہ رب العزت کی ذات عالی کا یقین ہے۔ موسیٰ علیہ السلام میرے بھائیو جا رہے ہیں، اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، اور ایک وادی کے اندر ایک پیچھے فرعون اور آگے موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں کہ دریائے نیل آ گیا۔ اب دریائے نیل ہے، آگے بھی ہلاکت اور پیچھے دشمن، اس کی ہلاکت، دونوں طرف ہلاکت اور پریشانی اور موت کے اسباب جمع ہیں۔ آگے جاتے ہیں تو سمندر کے اندر غرق ہونا پڑے گا، ٹھہرتے ہیں تو فرعون کا ظلم اور اس کی بربریت نظر ہے کہ اس نے ابھی سب کو قتل کر دینا، آگے بھی موت پیچھے بھی موت، اور انہوں نے کہا انا لمدرکون، کہ موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، ہم تو مارے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے میرے بھائیوں اس وقت بھی ایک لفظ بولا، ان معی ربی سیہدین۔ یہ وہی ربی ہے جس کا اللہ رب العزت ہم سب کی تربیت روزانہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، پہلی رکعت میں الحمدللہ رب العالمین۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا انی انا ربک فاخلع نعلیک، اور یہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موت کے حالات نظر آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا یقین اس وقت بھی اپنی قوم کو سمجھا رہے، نہیں ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، جو میری ضروریات کو بھی سمجھتا ہے، جو میری حاجات کو بھی جانتا ہے، اور میرا وہ پروردگار ہے، اور اس کو ہر طرح کا حل کرنے کی اس کو مکمل قدرت حاصل ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہو۔ تو اب میرے بھائیوں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر وہی وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، میرے ہاتھ کے اندر میرے پاس جو ڈنڈا ہے اس کے اور بھی بڑے فائدے ہیں۔ اب ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے، عقل یہ کہہ رہی ہے، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے، تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس ڈنڈے کے ذریعے سے اس قوم کے ساتھ مقابلہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، خبر کیا کہہ رہی ہے، قرآن کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس ڈنڈے کو، اپنے اس عصا کو سمندر پہ مارو۔ اب جب سمندر کے اوپر اس کو مارا تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے وہ 12 قافلے تھے، 12 قسم کے قبیلے تھے، 12 قسم کی قومیں تھیں، تو جو ہی عصا مارا پانی کے اوپر تو اس میں سے 12 راستے بن گئے، اور ایسے واضح راستے بنے کہ ہر قبیلے والے کو پتہ تھا کہ میں نے یہاں سے گزرنا ہے۔ اب یہ عقل سے ہٹ کر ہے، مشاہدے سے ہٹ کر ہے، تجربے سے ہٹ کر بات ہے، تو پوری کی پوری قوم عافیت کے ساتھ وہاں سے گزر گئی۔ اب فرعون آ گیا،
فرعون بھی کیا کہہ رہے تھے؟ انا ربکم الاعلی، وہ بھی رب کا لفظ استعمال کرتا تھا، تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا میں۔ اور آ کر متکبر بن کر کیا کہنے لگا؟ یہ میری وجہ سے ہی راستے بنے ہیں، میرے راستوں سے انہوں نے فائدہ اٹھایا ہے، ان کا خوف ختم کرنے کے لیے۔ تو جو ہی آگے چلا گیا اور خود آگے چلا گیا اور اس کی قوم کا آخری آدمی اندر داخل ہوا، فوراً اللہ رب العزت نے حکم دیا سمندر کو جیسے پہلے تھا ویسے ہو گئے، سارے کے سارے اس کے اندر غرق ہو گئے۔ اس کا رب ہونا اس کو بھی سمجھ میں آ گیا، اس کی قوم کو بھی سمجھ میں آ گیا، تباہی و بربادی۔ تو اس میں میرے بھائیوں ہماری تربیت اس میں کیا ہے؟ دیکھو، اللہ سے ہٹ کر اگر ہم کسی کو اپنا رب سمجھیں گے اور اپنی ضروریات اور حاجات کسی کے سامنے رکھیں گے، مشاہدہ اور تجربے کے مطابق چلیں گے، تو ہم اسی طریقے سے غرق ہو جائیں گے، حالات ہو جائیں گے، پریشانیوں کے اندر پڑ جائیں گے، مسائل کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ خبر کے ساتھ چل لیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے گئے، وادی تیہ کے اندر چلے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہہ رہی ہے کہ ہمیں پیاس لگی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر وہی عصا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس عصا کو پتھر پہ مارو۔ اب دیکھیں کہ اس عصا کے ساتھ اور اگر کوئی لوہے والی چیز ڈال کر زمین کی کھدائی کرو، یہ عقل کہہ رہی ہے، یہ مشاہدہ کہہ رہا ہے، یہ تجربہ کہہ رہا ہے، کھدائی کرو، نیچے سے پانی نکل آئے۔ اللہ نے اس سے ہٹ کر بندوں کی تربیت کی کہ نہیں، اس عصا کو پتھر پہ مارو، زمین پہ بھی نہیں مارو۔ تو جو ہی وہ عصا اس پتھر کے اوپر مارا تو اس پتھر میں سے اللہ تعالیٰ نے پھر پانی کے چشمے جاری کر دیے بارہ۔ تو میرے بھائیوں، یہ سارے کے سارے واقعات موسیٰ علیہ السلام کی یہ سارا کا سارا قصہ ہماری تربیت ہے کس بات کی؟ کہ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہی جو اللہ کو پکارتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین، یہ رب العالمین کی ساری تشریح ہے۔ ہم تو اپنی زبان سے پڑھ دیتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، نہیں، رب العالمین، اس کے اوپر ہمیں یقین بھی ہو۔ آج میرے بھائیوں ہمارے سامنے کوئی رونا رو لیں کہ کاروبار کا مسئلہ ہے، معاشی مسئلہ ہے، اولاد کے مسائل ہیں، فلاں مسائل ہیں، تو ہم اس کا تعلق بندوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ اچھا، میں فلاں بندے کو کہتا ہوں لہذا وہ تمہارا کام کر دے گا۔ اچھی بات ہے، سبب کے درجے میں معاونت کرنی چاہیے، لیکن میرے بھائیوں سب سے پہلے اسے کہی کہ بھائی اللہ سے بھی مانگا، یہ بات جو مجھے کہہ رہے ہو اللہ سے بھی کہی ہے، ایک مرتبہ بھی اللہ سے کہی ہے۔ میرے سامنے رونا رو رہے ہو، کبھی اللہ کے سامنے بھی رویا؟ اب میں کیا کرتا ہوں، میرا بھی یقین غلط ہے، میں ابھی اس کا تعلق بندے سے جوڑتا ہوں، اس کا تعلق فیکٹری سے جوڑ دیتا ہوں، اس کا تعلق کسی دکان سے جوڑ دیتا ہوں، اس کا تعلق کسی نہ کسی ریڑھی والے کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، اس کو مشورہ دیتا ہوں کوئی نہ کوئی نئی چیزیں، یہ کر لو۔ بھائی نماز کا کیا حال ہے جس کے اوپر خبر یہ کہہ رہی ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ رب العزت جو شخص 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے اللہ اس کو 5 انعام عطا فرماتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلا انعام یہ ہے کہ اس کے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے۔ پہلا انعام یہ ہے۔ خبر یہ کہہ رہی ہے نماز کا اہتمام کرو، اللہ تمہاری مشکلات دور کریں گے، تمہارے معاشی حالات ٹھیک کریں گے۔ مشاہدہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اوور ٹائم لگاؤں، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے ایک ریڑھی لگاتا ہوں دوسری لگاؤں، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے کسی اور فیکٹری کے اندر چلا جاؤں، مشاہدہ یہ کہہ رہا ہے میں فلاں بندے سے بات کر لوں۔ خبر کہہ رہی ہے نہیں، بندے سے نہیں، اللہ سے بات کرو۔ خبر یہ کہہ رہی ہے فیکٹری سے نہیں، اللہ کے گھر مسجد کے ساتھ جڑ جاؤ۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے تمہیں رزق دوں گا جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہے۔
یہ ہے میرے بھائیو الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیو میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگی گزارنے کے دو ہی اصول ہیں، ایک ہے نظر، آنکھ کیا دیکھ رہی ہے، تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے، لوگ کیسے کہتے ہیں، ایک یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور دوسرا ہے خبر، قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، اللہ کیا کہہ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہی ہیں، اس کے مطابق زندگی۔ میرے بھائیوں نظر سے نکل کر خبر کے اوپر آ جائیں گے، دنیا کا بھی سکون، آخرت کے اندر بھی سکون، ادھر سے تعلق کو ختم کر کے نظر اور مشاہدوں میں چلے جائیں گے، میرے بھائیوں در بدر کی ٹھوکریں اور مسائل در مسائل ہیں، ان سے ہم نے نکلنا چاہتے ہیں تو نظر سے ہٹ کر خبر کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے، قرآن اور حدیث کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے، اللہ دنیا بھی بنائیں گے، آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔